اسرائیل کیسے بنا، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ کس نے بنایا؟ ان دونوں ہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں آج سے لگ بھگ 150 سے 200 سال پیچھے چلنا ہوگا۔ یہ لگ بھگ 1840 کے آس پاس کی بات ہے کہ جب ترکوں کی سلطنت عثمانیہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ کمزور پڑ رہی تھی۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے مصر میں موجود ایک گورنر مطلب کہ محمد علی پاشا نے اپنی آزادی اور اپنے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایتہاسک طور پر دیکھیں تو محمد علی پاشا کا تعلق البانیہ سے ہوا کرتا تھا، مگر مصر کو ہی اس انسان نے اپنا ملک بنا لیا تھا۔ آج کے دور میں جو مصر ہمیں نظر آتا ہے مطلب کہ ماڈرن ایجپٹ، اس کا فادر بھی اسی انسان کو مانا جاتا ہے۔ محمد علی پاشا نے قاہرہ شہر کو اپنی راجدھانی بنایا اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں اپنی سلطنت کو طاقتور بنانے کے لیے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن بنانے کے لیے، فرانس سے ہاتھ ملا لیا۔ بلکہ شروعاتی دور میں سوئس کینال کا ٹھیکہ بھی فرانس کو ہی دیا گیا تھا، وہی سوئس کینال کہ جس کو آج کے دور میں آپ لوگ ریڈ سی اور اس سمندر کے بیچ میں دیکھتے ہیں کہ جو سمندر یوروپ کے بیچوں بیچ ہے۔ صرف اس ایک سوئس کینال کی وجہ سے ہی یوروپ اور ایشیا کے بیچ کا جو سمندری راستہ ہے وہ حد سے زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فرانس اور محمد علی پاشا کے بیچ زیادہ لمبے وقت تک بن نہیں سکی تھی، اور یہی وہ دور تھا کہ جب برٹش امپائر نے بھی اس علاقے میں ہر حال میں اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کئی ریزنز تھے، مگر ایک میجر وجہ اسی سوئس کینال کو بتایا جاتا ہے۔ اس دور کے ایک برٹش ویگیانک لارڈ پامسٹن نے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگایا کہ فیوچر میں اس سوئس کینال کی اہمیت کتنی زیادہ ہونے والی ہے، اور پھر اس علاقے میں برٹین کے جو مفادات ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، ان کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے میں دبدبہ بنائے رکھنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا، جس منصوبے کے تحت ہی اس علاقے میں یہودیوں کو لا کر آباد کرنے کا آغاز کیا گیا۔ اب برٹین کی یہودی آبادی کے ذریعے سے برٹش امپائر کی جو فارن منسٹری تھی وہ اس منصوبے کو آگے بڑھا رہی تھی، اور اس کے تحت ہی کچھ یہودیوں نے فلسطین کے اندر زمین خریدنی شروع کر دی تھی۔ حالانکہ ان لوگوں کا یہ منصوبہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ 19ویں صدی کے آخر تک بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی فلسطین کے اندر یہودیوں کی آبادی 24,000 تک ہی پہنچ سکی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ نے جب یہ ماحول دیکھا تھا تو اچانک سے فلسطین کے اندر یہودیوں کے اوپر زمین خریدنے پر پابندی لگا دی تھی۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد جب ماحول بدلا تو کچھ الگ الگ ریزنز کی وجہ سے ان کو یہ پابندی ہٹانی بھی پڑی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ سے یہودیوں نے یہاں پر نہ صرف زمین خریدنی شروع کی، بلکہ اس بار اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس منصوبے کو آگے بڑھایا گیا۔ برٹین کی سپورٹ سے چلنے والے اس منصوبے کو دیکھ کر اب یورپ میں رہنے والے یہودیوں کے اندر بھی ایک امید کی کرن جاگ چکی تھی، اسی لیے اب یورپ کے اندر بھی اس چیز کی آہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ 1897 میں تھیوڈور ہرزل کہ جس کو زائونزم کا فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے، اس کی لیڈرشپ میں سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک کانگریس کو منعقد کیا گیا تھا۔ یہ ایک اس طریقے کی کانفرنس تھی یا کہیے کہ میٹنگ تھی کہ جس کے اندر یہودیوں کے لیے ان کا اپنا ایک ملک بنانے کا ارادہ کیا گیا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے ہی زائونزم کی شروعات ہوئی تھی۔ اب جہاں ایک طرف اس دور میں بڑی تیزی کے ساتھ یورپ اور برٹین کے اثردار یہودیوں کی طرف سے چلایا جانے والا یہ منصوبہ پاپولیرٹی پکڑتا جا رہا تھا اور یہودیوں کی اپنی خود کی ایک ریاست کی مانگ تیز ہوتی جا رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف عرب میں بھی حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ شروعات میں برٹین اور یورپ کے اثردار یہودیوں کے اس منصوبے کے جواب میں برٹش امپائر نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ افریقہ کے دیش یوگانڈا کے اندر یہودیوں کو ان کا اپنا ایک ملک، ان کو اپنی ایک ریاست بنا کر دے دیتے ہیں۔ برٹش امپائر کے اسی منصوبے، اسی پلان کو ہی آج کے دور میں دنیا یوگانڈا اسکیم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 1903 میں جب چھٹی زائونسٹ کانگریس ہوئی تو اس میں خود تھیوڈور ہرزل نے بھی یوگانڈا والا یہ منصوبہ لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن خود زائونسٹ لوگوں کے بیچ ہی اس میٹنگ میں اس معاملے کو لے کر اختلاف ہو گیا۔ دوسری طرف افریقہ کے اندر جو خود برٹش امپائر کی طرف سے آباد کیے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس منصوبے کی کھلی مخالفت کی، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ معاملہ ٹھنڈے بستے میں چلا گیا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ ڈیوڈ لوئڈ جارج کے جو کسی دور میں اس یوگانڈا والے منصوبے کا حصہ رہے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھانے میں آگے رہے تھے، وہ اب یوکے کے پردھان منتری بن گئے۔ وہ پیشے سے وکیل تھے، اسی لیے وہ زائونسٹ لوگوں کی یہ جو یوگانڈا والا منصوبہ تھا اس میں لیگلی مطلب کہ قانونی طور پر بھی کافی مدد کرتے آئے تھے۔ جولائی 1914 کا وقت آیا تو دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ میں فرانس، رشیا اور یوکے ایک طرف سے لڑ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی، آسٹریا اور ہنگری موجود تھے۔
لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ نے بھی برٹش امپائر کے خلاف اس جنگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا، تو یوکے کی طرف سے بھی اب ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے اوپر وار ڈکلیئر کر دی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے وقت ہی ڈیوڈ لوئڈ جارج کے جو اس وقت تک پردھان منتری تو نہیں بنے تھے لیکن طاقتور کافی تھے اور بننے ہی والے تھے، انہوں نے کلیئرلی یہ بھی کہا تھا کہ فلسطین کا فیصلہ بھی اسی جنگ کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایک اور نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہونے سے پہلے ہی زائونزم موومنٹ کا ایک اہم لیڈر کہ جس کو اتہاس میں خائم وائزمن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ برٹین کے اندر ایکٹیو ہو چکا تھا۔ یہ بیلاروس میں پیدا ہوا تھا اور بعد میں جرمنی اور سوئٹزرلینڈ جیسے علاقوں میں اس نے پڑھائی کی تھی اور پھر بعد میں برٹین میں رہنے لگا تھا، جہاں پر برٹین کے جتنے بھی بڑے بڑے پولیٹیشینز تھے یا لیڈرز تھے ان کو یہ فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے ایک اسٹیٹ بنانے کے لیے کنونس کر رہا تھا۔ یوکے کے ایک اور پرانے پردھان منتری کہ جو 1902 سے لے کر 1905 تک گدی پر بیٹھے تھے اور جن کو اتہاس میں آرتھر جیمز بالفور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مانا جاتا ہے کہ اس بندے کے کافی خاص رشتے تھے اور اسی لیے یہ بندہ آرتھر بالفور کو فلسطین کے معاملے میں منانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اب 1916 میں جب فائنلی ڈیوڈ لوئڈ جارج نے یوکے کے پردھان منتری کی گدی سنبھالی تو پہلے ہی ورلڈ وار چل رہی تھی، تو وار کے معاملات کو صحیح طور پر سنبھالنے کے لیے انہوں نے خاص طور سے آرتھر والفور کو اپنی کیبنٹ میں ایک فورن منسٹر کے طور پر شامل کیا۔ تو اب صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ خود یوکے کے پردھان منتری مطلب کہ ڈیوڈ لوئڈ جارج اور یوکے کے فورن منسٹر مطلب کہ آرتھر والفور دونوں ہی فلسطین کے اندر اسرائیل بنانے کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے، جبکہ یوکے کی کیبنٹ کے جو باقی زیادہ تر لوگ تھے وہ اس منصوبے کے خلاف نظر آ رہے تھے۔ ابھی یہ معاملہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے ہی رہا تھا کہ پھر اچانک سے اس پورے معاملے میں انٹری ہوتی ہے یورپ کی سب سے طاقتور اور اثردار فیملی کی، جس کو ہماری پوری دنیا میں روتھ چائلڈ فیملی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ روتھ چائلڈ فیملی اس دور میں برٹین کی سب سے امیر فیملی تھی اور فرسٹ ورلڈ وار میں برٹش امپائر کو ایک طریقے سے یہی فنڈ کر رہی تھی۔ یہ نہ صرف مالی طور پر ہی برٹش امپائر کی اس جنگ میں مدد کر رہی تھی، بلکہ اس فیملی کی جو چھوٹی بڑی شاخائیں یورپ کے اندر پھیلی ہوئی تھیں اور پورے یورپ میں جو اس کے چھوٹے بڑے کنیکشنز تھے ان کی مدد سے یہ بہت ساری خفیہ جانکاری بھی برٹش امپائر کے لیے لگاتار جٹا رہی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی سیم فیملی جو زائونزم کی پوری تحریک چل رہی تھی اس کی بھی سرپرستی کر رہی تھی۔ اب جب سب سے طاقتور اور اثردار فیملی ہی فلسطین کے اندر اسرائیل کو بنانے کے پکش میں کھڑی ہوئی تھی تو برٹش امپائر کے لیے اس منصوبے کو نظر انداز کرنا لگ بھگ ناممکن ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے پردھان منتری اور ودیش منتری تو پہلے ہی اس معاملے پر راضی ہو چکے تھے۔ لہٰذا اب یوکے کے پردھان منتری لارڈ جارج نے اسی فیملی کو ہی فلسطین کے اندر اسرائیل قائم کرنے کا ایک ایسا منصوبہ بنانے کو کہا کہ جو لگ بھگ سبھی کے لیے قابل قبول ہو۔ کام شروع کیا گیا اور اس منصوبے کو بنانے میں بھی سب سے آگے وہی خائم وائزمن نظر آیا کہ جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور لگ بھگ 3 مہینے کام کیا اور پھر ایک منصوبہ تیار کیا۔ بعد میں اسی پورے منصوبے کو ہی فورن منسٹر مطلب کہ بالفور نے اپنے خط کے ذریعے سے اس دور کے روتھ چائلڈ فیملی کے جو ہیڈ تھے مطلب جو سردار تھے لیونل والٹر روتھ چائلڈ ان کی طرف بھیجا۔ اس خط میں 2 نومبر 1917 کی تاریخ پڑی ہوئی ہے اور اسی کو ہی اتہاس میں بالفور ڈکلیریشن کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ پہلا ایسا ڈاکیومنٹ تھا کہ جس کے ذریعے سے برٹش امپائر نے اس دور میں یہودیوں کی سب سے طاقتور اور اثردار فیملی سے آفیشیلی یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی ریاست کو سپورٹ کرتی ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب کبھی بھی اسرائیل اور فلسطین کے اتہاس پر بات کی جاتی ہے تو اس خط کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بالفور ڈکلیریشن کو ہمیشہ ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ اسی کو ہی اسرائیل کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس خط کے حساب سے دیکھا جائے تو یہودی ریاست کے لیے پورا فلسطین نہیں دیا گیا تھا، بلکہ فلسطین کے اندر یہودیوں کے قومی گھر کی بات کی گئی تھی۔ وہ خط آج بھی یوکے کے اندر موجود ہے، جبکہ وہ ٹیبل کہ جس کے اوپر رکھ کر بالفور نے اس دور میں اس کے اوپر سائن کیے تھے وہ ٹیبل آج بھی اسرائیل کے اندر حفاظت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں سلطنت عثمانیہ کی ہار ہوئی تھی اور ہار ہی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پوری طریقے سے بکھر گئی تھی۔ فلسطین اور اس کے آس پاس کا پورا علاقہ برٹش امپائر کے حصے میں آیا اور اسی کو ہی برٹش مینڈیٹ کا دور کہا جاتا ہے۔ 1920 کے بعد سے پورے یورپ سے بڑی تعداد میں بھر بھر کر یہودی فلسطین کے علاقے میں آ رہے تھے اور یہاں پر
आबाद हो रहे थे। 1940 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और जर्मनी के पूरे इलाके में हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों पर जुल्म और सितम करने शुरू किए, तब ये आने का सिलसिला और भी ज्यादा तेजी पकड़ गया। जब फिलिस्तीन के अंदर बड़ी ही तेजी के साथ यहूदियों की आबादी बढ़नी शुरू हुई तो वहाँ की जो लोकल आबादी थी वो इसको अपने लिए खतरा समझने लगी। उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया और अब यूनाइट होना भी शुरू किया, लेकिन तब तक उनके लिए काफी देर हो चुकी थी। उनका ये यूनाइट होना या एहतजाज करना कोई बदलाव ना ला सका। 1930 की दहाई में तो फिलिस्तीनी लोगों ने बगावत भी कर डाली थी, लेकिन जाहिर है उस दौर की सुपर पावर मतलब के ब्रिटिश एम्पायर के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे और आखिर में इस बगावत को भी कुचल दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो हमारी इस दुनिया में यूएन भी वजूद में आया और फिर उसी यूएन के जरिए से इजराइल को एस्टेब्लिश करने का आखिरी और फाइनल प्रोसेस शुरू किया गया। इसके बाद यूएन के अंडर में ही एक फॉर्मूला तैयार किया गया जिसको आज के दौर में हम लोग यूएन पार्टीशन प्लान के नाम से जानते हैं, जिसके जरिए से जो फिलिस्तीन का पूरा इलाका था उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। एक तो जाहिर है फिलिस्तीन का फिलिस्तीन ही रहा, जबकि दूसरे टुकड़े को नाम दिया गया इजराइल। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि यहूदी कि जिनकी अरबों के मुकाबले में आबादी बहुत ज्यादा कम थी, उनको इन दोनों टुकड़ों में से जो टुकड़ा दिया गया था वो पूरी जमीन का 55 से 56% था, जबकि फिलिस्तीनी अरब लोग कि जिनकी आबादी यहूदियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी, उनको सिर्फ 44 से 45% जमीन दी गई थी। जबकि यरूशलेम मतलब के बैतुल मुक़द्दस नाम का जो शहर है उसको इंटरनेशनल जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। 1947 में जब फिलिस्तीन के 2 टुकड़े किए गए थे तो उस वक्त यहाँ पर यहूदियों की आबादी लगभग 6 लाख से कुछ ज्यादा हुआ करती थी, जबकि दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनी अरब लोग थे उनकी आबादी 12 लाख से ज्यादा थी। अब जो ज़ायोनिस्ट लोग थे उन्होंने तो फौरन ही इस पूरे मामले को हाथों हाथ लिया और फौरन ही इस मंसूबे को कबूल कर लिया, जबकि दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोगों ने यूएन के इस प्लान को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। इस बंटवारे के कुछ महीनों के बाद ही मतलब 1948 में ब्रिटिश एम्पायर भी यहाँ से निकल गया और उसके निकलते ही अरबों और इजराइलियों के बीच एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हो गया, जिस कॉन्फ्लिक्ट को आज के दौर में यहूदी लोग अपनी जंग आज़ादी के तौर पर याद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोग नकबा के तौर पर याद करते हैं। तो वहीं दुनिया के बाकी कुछ लोग इसको फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के नाम से याद करते हैं। तो ये थी इजराइल के बनने की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी।